تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی تیری یہ بیٹیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ میں کس چینل سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ بصارت اسلامک فیکٹ چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج ایک بالکل نئی چیز اور خاص چیز اس چینل کے ذریعے سے آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کے تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ ان 4 مہینوں میں ہمارے بچوں کی اسکول، کالج اور مدرسے بندی ہیں۔ ہمارے ہر بچے اپنے اپنے گھروں میں اس وقت موجود۔ آج ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، کیا سنایا، کیا پڑھایا۔ آج میں ایک ایسی بچی سے ملانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، جن کے والد ماجد جناب مفتی عبدالصمد قاسمی صاحب نے ان 4 مہینوں میں پورا قرآن ناظرہ مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ ماشاءاللہ سکھایا، اور یہی تک نہیں بلکہ ایک پارہ مکمل حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ مختلف سورتیں اور مختلف آیتیں روزمرہ نماز میں استعمال ہونے والی یہ بھی مکمل سکھایا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال انہیں یاد کرائے، سوال اور جواب کی شکل میں انہیں سکھایا۔ اور آج یہ بچی ہمارے سامنے بیٹھی ہیں جن سے ہم سنیں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اس بچی نے کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے 4 مہینے کے اندر۔ یہ 4 مہینہ 4 سال کے برابر ہے جو اس بچی نے اپنی محنت سے اور جدوجہد اور لگن سے کامیاب کیا۔ ظاہر بات ہے کہ مدرسہ بند ہے، اسکول بند ہے۔ والد صاحب نے، حضرت مفتی صاحب نے عزیز عافیہ سلمہ کو مختصر وقت میں پورا ناظرہ مکمل کرایا، ایک پارہ حفظ کرایا، مختلف صورتیں اور دعائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو یاد کرایا۔ تو آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں عزیز عافیہ سلمہ سے۔ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے درمیان، لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ کے والد صاحب نے پڑھایا، کسی استاد نے پڑھایا؟ کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا؟ عبدالصمد۔ ماشاءاللہ، تو یہ بچی والد صاحب نے اس کو سکھایا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں گے اس ننھی پیاری بچی ہمارے سامنے اپنی محنت کو کس طریقے سے پیش کر رہی ہے۔ تو بیٹا آپ سے میں ایک آیت سوال کر رہا ہوں جو آپ نے یاد کیا ہوگا، آپ ذرا پڑھ کے سنائیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے ہم نے سوال کیا ان المتقین فی ظلال وعیون، بچی نے روانی کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں تلاوت کیا ہے۔ تو بیٹا آپ یہ بتائیے کہ کیا سورۃ الانشقاق بھی آپ نے یاد کیا ہے؟ اس وقت آپ کو یاد ہے؟ وہاں سے بھی کچھ سنانا شروع کیجیے سورۃ الانشقاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔
سورۃ الانشقاق سے بھی آپ کو یاد ہے الحمدللہ۔ اب بیٹا چونکہ آپ کا ظہر کی نماز کے بعد ختم قرآن کے لیے آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی، تو ذرا آپ ہمیں سورۃ الفاتحہ اولئک هم المفلحون تک سنا دیجیے، جو آپ نے یاد کیا ہوگا۔ ہم یہاں پر بھی آپ کے سامنے سنتے ہیں تاکہ سامعین کو اندازہ ہو کہ لاک ڈاؤن میں اس بچی نے تجوید کے ساتھ کس طریقے سے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کے پاس رہ کر قرآن سیکھا ہے، تاکہ ہمارے اور لوگ جو سن رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں سکھائیے، دین کی تعلیم سکھائیے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، دعائیں سکھائیے۔ ظاہر بات یہ چیزیں بچوں کو آنے والے وقتوں میں بہت کام آئیں گی۔ بیٹا سورۃ الفاتحہ تھوڑا ہمیں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چلیے ماشاءاللہ بچی نے قرآن کے مختلف حصوں سے آیتیں سنائی اور پڑھا ہے، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالصمد قاسمی صاحب کو۔ ویسے آپ مفتی صاحب بڑے محنتی ہیں، کئی سارے انتظامات کو آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں خود حیران ہوا جب مفتی صاحب نے بتایا کہ بچی کو اس مہینے میں 4 مہینے میں ناظرہ قرآن مکمل کرا دیا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے، چاہے وہ علماء کی جماعت ہو، چاہے عوام کی جماعت ہو یا کالج کے لوگ ہوں، میں سب سے یہ اپیل کر رہا ہوں، مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اب بھی شروع کر دیجئے، اور جتنے دن باقی ہیں لاک ڈاؤن کے اپنے بچوں کو سورتیں اور قرآن کی آیتیں اور دعائیں اور اسلامی بنیادی چیزیں ان کو ضرور سکھائیے، چونکہ یہ وقت اتنا خالی وقت 24 گھنٹے کا شاید ہمیں پھر نہیں مل پائے گا۔ تو آئیے ہم اپنی عزیزہ عافیہ سلمہ سے ہم سیرت کے عنوان پر کچھ پوچھ لیتے ہیں جو بچی نے تیاری کی ہے، تاکہ بچی کا حوصلہ بھی بڑھے اور ہم لوگوں کے لیے آگے ایک نمونہ بھی بن سکے۔ تو بیٹا عافیہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اچھا دوسرا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ سب سے آخری اور سب سے پچھلے نبی کا کیا نام ہے، یہ بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تلفظ بھی اچھا ہے، جواب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ تیسرا سوال بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کس دن پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور والدہ کا بھی نام بتائیے۔ آمینہ۔ دادا کا بھی نام بتا دیجیے۔ عبد المطلب۔ الحمدللہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں محنت کا نتیجہ جو ہمارے سامنے الحمدللہ۔ چلیے ہم اس سوال کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال اور جواب کا عکس بالکل نظر آتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خاتون کا کیا نام؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ ابو طالب۔ جی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ الحمدللہ۔ ابھی تو آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے، سوال کچھ اور بھی ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، پتہ تو چلے آپ نے 4 مہینے میں کیا کیا۔ ذرا یہ بتائیے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی بیٹا؟ 40 سال۔ الحمدللہ، بہت خوب۔ اور یہ بتائیے کہ نکاح کے وقت پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، نبوت کس روز ملی اور کیا تاریخ تھی بیٹا؟ 9 ربیع الاول پیر کے دن 610 عیسوی۔ ماشاءاللہ دیکھیے سلسلہ چل رہا ہے اور بچی ہماری جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور سامنے والوں کو عبرت اور نصیحت بھی حاصل ہو۔ یہ بتائیے کہ بیٹا ہمارے نبی کس خاندان اور کس قبیلے میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی قریش خاندان اور ہاشمی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ بہت اچھے۔ ہمارے نبی کی کل بیویاں کتنی تھی یہ تو آپ کو بتانا ہی ہے؟ 11۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 طیب، طاہر، ابراہیم۔ ماشاءاللہ دیکھیے نام بھی انہوں نے یاد کر رکھا۔ پھر یہ بھی بتائیے آپ کہ ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی تو کیا کیا نام تھے؟
4 फातिमा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब। चलिए, तो इब्तिदाई जिंदगी हमारे नबी की आपको अजबर याद है माशाअल्लाह। थोड़ा आखिरी के बारे में भी सवाल कर लेते कि हमारे नबी की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? 63 इयर्स। उर्दू में कितना बोलेंगे? 63 बोलेंगे माशाअल्लाह। चलिए, उर्दू में 63 साल बोलेंगे। उर्दू समझने वालों को भी समझ में आना चाहिए। आप एक और सवाल दीजिए, चूंकि हज का महीना चल रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में हज कितनी मरतबा किया? 1 मरतबा। और उम्रा कितनी मरतबा किया? 4 मरतबा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। देखिए, सवाल का सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि आप भी सवाल जवाब याद करते रहिए और अपने बच्चों को भी ये पैगाम पहुंचाते रहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किस शहर में किया था? मदीना मुनव्वरा। बहुत अच्छे। हमारे नबी पर जो कलाम उतरा था उसका नाम का क्या नाम था? कुरान मजीद। फिर तो कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? 30 पारे। और कुरान शरीफ के अंदर सूरतें कितनी हैं? 114। 114 सूरतें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान से भी इन्होंने कुछ याद कर लिया है। बेटा, हम आपसे आखिरी सवाल अब करना चाहेंगे, चूंकि नाज़रीन का हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं। हम कम वक्त में बहुत सारी बातें आपसे मैंने पूछी और आपने माशाअल्लाह जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और आपके वालिदैन को इज्जत, सरबलंदी, रफत और आजमत और बड़ा मकाम अता फरमाए, उनकी मेहनत को कबूल करे। मैं आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, इसके बाद हम नाज़रीन से अलग हो जाएंगे, नाज़रीन से रुखसत हो जाएंगे और नाज़रीन को ये पैगाम आखिरी सवाल में देना चाहता हूँ कि आप भी जो अभी वक्त बचा हुआ लॉकडाउन का, इनमें अपने बच्चों का वक्त फिक्स करके मुतय्यन करके बैठाइए, उन्हें पढ़ाइए। इस्लाम की बुनियादी चीजें कुरान से सिखाइए, हदीस से सिखाइए, दुआ याद कराइए ताकि बच्चों में दीन की तालीम और तहजीब आ जाए और वही बच्चे आपके कामयाब हो और बाद में चलकर आपकी इज्जत करें, अपनी कौम की इज्जत करें और सबका नाम बुलंद कर सके। बेटा, मैं आखिरी सवाल आपसे करके मैं रुखसत होना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है, हमें और भी आगे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जरा आप आखिर वक्त में हमें अत्तहियात सुना दीजिए, क्योंकि हम नमाज पढ़ने वाले, हमें अत्तहियात नमाज में पढ़ना है। अत्तहियात मुकम्मल सुना दीजिए, फिर आपको हम रुखसत दे देंगे इंशाअल्लाह। हम भी रुखसत हो जाएंगे। नाज़रीन, ये आखिरी सवाल है, आखिरी जवाब, इसके बाद हम रुखसत हासिल करेंगे और आपको ये कहेंगे कि आप भी बेदार हो जाइए, अपने बच्चों को लॉकडाउन में तैयार कीजिए, बिल्कुल बेहतरीन तैयार कीजिए। 4 महीने को 4 साल के बराबर वक्त को समझिए और इसमें मेहनत कीजिए अपने बच्चों के साथ। अत्तहियात सुनाइए बेटा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल का क्या नाम है? लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। माशाअल्लाह, देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं और कुरान नाज़िला भी मुकम्मल हुआ, कुछ पारों का हिफ्ज़ भी हुआ, सब कुछ याद है। मैं समझता हूँ कि इनके वालिद साहब की मेहनत का यह अच्छा नतीजा है जो उनको, बच्ची को भी और उनके खानदान को, सबको मुस्तक़बिल में काम आएगा। आइए हम सब मिलकर के अहद करें इंशाअल्लाह कि जो वक्त बचा हुआ है इसको अपने बच्चों के लिए कीमती बनाएंगे और उन्हें दीन की बुनियादी तालीम और ज़रूरी तालीम हम ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, रुखसत होते हैं। सबको एक मरतबा कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।